السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا اقلاب کا قاعدہ، یعنی تختی نمبر 23 چل رہا تھا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تو آپ سب کو ہم پچھلے سبق میں یاد کرنے کے لیے دیے تھے کہ اقلاب کا قاعدہ یاد کرنا ہے کہ تنوین و نون ساکن کے بعد، تنوین یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے بعد، اور یا نون ساکین کے بعد اگر با آتا ہے تو اقلاب کر کے گنہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ یاد کرنے کے لیے دیے تھے اور دو مثال دیے تھے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ والوں نے جو بیان کیا ہے آپ لوگوں کے، کہ اس کے بعد کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ کو ہم مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، نون ساکن کے بعد جب بھی با آتا ہے تو وہ نون ساکن میم سے بدل جاتی ہے۔ یہ ہم قاعدہ یاد کیے تھے، جس طریقے سے آپ دیکھے ہوگے لکھا ہوا کہیں، دیکھو جیسے ہے نا، اردو کا ہم مثال دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ گنبد۔ کوئی پڑھتا نہیں ہے گنبد، بلکہ کیا پڑھتا ہے؟ گنبد۔ یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چھوٹا سا میم نون کے اوپر دیا جاتا ہے اجمی لوگوں کو، ورنہ جو عربی جانتے ہیں وہ گنبد کبھی نہیں پڑھے گا بلکہ گنبد پڑھے گا، یعنی نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہ نون ساکن میم سے بدل جائے گی۔ اردو کے اندر میں دیکھے ہوں گے نا آپ لوگ، جیسے امام احمد بن حنبل ہے نا، تو کیسے لکھا ہے اس میں؟ حنبل، لیکن کوئی بھی حنبل نہیں پڑھے گا بلکہ کیا پڑھتا ہے؟ حنبل۔ کیا پڑھتا ہے؟ حنبل۔ یہ چھوٹا سا جو میم دیتا ہے وہ اجمی کو سمجھانے کے لیے دیتا ہے۔ اگر ہم جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہ نون ساکن میم سے بدل کر کے پڑھی جائے گی۔ یہ ایک عربی کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا بات بچوں؟ تو اسی طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، دیکھو یہاں پر دیا ہوا، آپ کی کتاب والوں نے دیا ہے، من بین الصلب، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد با آ گیا تو یہ نون کے اوپر یہ چھوٹا والا میم لکھنا ضروری نہیں ہے، سمجھے بچوں؟ ضروری نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہ نون ساکن میم سے تبدیلی ہو کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور یہاں پر یہ گنہ کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی، یعنی نون ساکن کو میم سے بدلیں گے لیکن گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے بولیں گے؟ من بین الصلب، سمجھے؟ میم زیر میم بایا زبر بئی، وہ نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بایا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زر نص، میم بئی نص صاد لام پیش شل، میم بئی نص صلب با زر بی، میم بین الصلب۔ اجرا کیسے کرو گے؟ اقلاب ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میم بین الصلب۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ اس کے بعد ہے کرام بررہ۔ اسی طریقے سے اگر تنوین یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں پر بھی وہ تنوین دو زیر یا دو پیش یا دو زبر جو رہے گا اس کو میم سے بدل کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر میم دیا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا رہے گا، پھر بھی آپ کو قاعدہ کے حساب سے فٹ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر تنوین آ گیا اس کے بعد با آ گئی تو سمجھ لینا کہ وہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا بچوں؟ اقلاب ہوگا، اور گنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے ایک الف کے برابر ناک کے اندر میں آواز چھپا کر کے۔ تو اس کا اجرا کیسے کرو گے؟ میم، دیکھو میم دو زیر من، اس کے میم دو زیر من، ٹھیک ہے؟ میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے با آئی، اس لیے دو زیر تنوین کو اقلاب کے ساتھ گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے کرام بررہ، کاف زیر کی را الف زبر را، کرا، میم زیر میم، میم زیر میم، کرام بررہ،
اوکے، سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ اس کے بعد ہے کیا؟ من بعدی. من. اب یہاں پر دیکھ لو، نون ساکن کے بعد اگر با آیا تو وہ میم ساکن، یہ میم سے بدل کر کے پڑھی جائیں گی. یہ نہیں لکھا رہے گا مثال کے طور پہ، تو بھی آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ من بعد. یہ ہم لوگوں کو اجمیوں کو سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے، سمجھے؟ لیکن قاعدہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہ نون ساکن میم سے بدل کر کے پڑھی جاتی ہے. جیسے کیسے بولو گے؟ میم میم زیر میم با عین زبر با، میم با دال زیر دی، من بعدی، من بعدی. سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ مطہرۃ بایدی صفارہ. سمجھے؟ مطہرۃ بایدی صفارہ. میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، مطہ ہا را ہا زبر ہا، مطہا را زبر را، مطہرہ. تا دو زیر تین ہے نا، تا دو زیر کی تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ با آ گیا. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب ہوگا، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین کے بعد با آئی، اس لیے دو زیر تنوین کو میم سے بدل کر کے اکفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے تا میم زر تم، مطہرۃ بایدی صفارہ. سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی. اقلاب کے بارے میں مثال کے ساتھ ہم آج پڑھے کچھ مثالیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کلاس چلے گا. بہت دنوں سے چھٹی تھی، مطلب ہم نہیں پڑھا پا رہے تھے، کسی کام کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو کنٹینیو کلاس چلے گا آپ لوگوں کا. بہرکیف اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر جو بھی بندہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور اگر آپ لوگ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لوگوں تک یہ چینل کو پہنچا دیں. بہرکیف اتنا ہی آج کا سبق. انشاءاللہ العظیم کل ہم ملتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.